بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پہلے تو میں یہ بتا دوں، میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موسمی اثر جو ہے وہ مجھ پر ہے اور پوری طرح سے غالب آیا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو میری اسی طرح کی آواز سننے کو ملے گی، لیکن آج کے پروگرام کی شروعات ہم کسی کہانی سے نہیں، کسی فسانے سے نہیں، کسی اور بات سے نہیں، بلکہ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ارشد شریف صاحب سے کر رہے ہیں۔ ارشد شریف پاکستان کا وہ نام، پاکستان کے اینکرز میں وہ نام جنہوں نے سچ کی، حق کی بات ہمیشہ کی، جرنلزم کو پورے طریقے سے، جس طرح پورے ایلیمنٹس کے ساتھ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس طرح پریکٹس کیا۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے والد نیوی میں کمانڈر تھے۔ 2011 میں ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ہارٹ پرابلم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اپنے والد کی خبر سننے کے بعد ان کے بھائی میجر اشرف اس وقت شاید بنو میں تعینات تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسکارٹ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ باپ کی خبر سنی اور وہ باپ کی میت کے لیے آ رہے تھے، اور دوران اس سفر ان کی گاڑی جو ہے وہ راستے سے تھوڑا سا ہٹ گئی اور درخت میں اس طرح جا کے لگی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پہلے والد، پھر بھائی، اور اب ارشد شریف 2022 آپ کے سامنے ہے، چلے گئے ہیں۔ 5 بچوں کے والد ہیں، اور میڈیا پہ جس طرح آتے تھے، جس طرح بات کرتے تھے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت ان کی والدہ کی جو حالت ہے وہ میرے خیال میں بیان سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میرا خود ایک ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ ایک چینل میں ہم نے کام کیا ہے، کچھ عرصے کام کیا ہے، بہت زیادہ ہماری گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو بہت پروفیشنل پایا، بہت پرٹیکولر پایا، اور اپنے کام سے، اپنے پروگرام سے جو ان کی لگن تھی اور جو اس کو بہتر بنانے کا جذبہ تھا، اور جس طرح سے ان کی اپنی ایک جرنلسٹک اپروچ تھی، اس کی تو آپ ہر جگہ ہی تعریف سنتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے چینلز میں بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ انہوں نے سرو کیا ہے، بیورو چیف بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں، اور ابھی ARY نے کنفرم کیا، کیونکہ لاسٹ یہ وہیں پر ہی پروگرام کیا کرتے تھے۔ رات کو مہر بخاری نے پہلے کنفرم کیا، کیونکہ کاشف عباسی اور یہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ارشد شریف صاحب، تو وہاں پتہ چلا کہ جی ان کو کینیا میں ان پہ اٹیک ہوا ہے، ان گولی ماری گئی ہے سر میں۔ افریقہ، کینیا، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شفٹ ہو رہے تھے، یا اس طرح کے کچھ معاملات تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، یا فیملی کو شفٹ کر رہے تھے، یا واللہ عالم، ابھی تک تو یہ شروعات کی خبریں ہیں۔ اور وہاں پر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، پورا سوشل میڈیا، میں صرف آپ کو خبر دے رہی ہوں، میں یہ کہہ نہیں رہی کہ ایسا ہی ہے، پورا سوشل میڈیا اس بات سے لبریز ہوا ہے کہ جی ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ پلانڈ ہیں۔ اب آیا وہ پلانڈ ہیں یا نہیں ہیں، یا اس کی کیا حقیقت ہے، یہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن ارشد شریف ہماری فریٹرنٹی کا ایک بڑا نام، اور ایک انسان جو والد بھی ہے، ایک واحد بیٹا رہ گیا تھا اپنی ماں کا، اور والد ہیں، شوہر ہیں۔ بیگم نے ان کی ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہماری پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہسپتال کی ان کی اگر کوئی بھی فوٹیجز ہیں تو وہ آپ لوگ شیئر نہ کریں پلیز سوشل میڈیا پہ۔ اگر کوئی بھی ان کی گولی لگی ہوئی یا کوئی ایسی فوٹیج آ گئی ہے، یا کوئی اسپتال کے بعد کی جو انسان کی دنیا سے جانے کے وقت تصاویر ہوتی ہیں، پلیز آپ لوگ اپنے سوشل پلیٹ فارمز پہ یا ٹی وی چینلز پہ اس طرح شیئر نہ کیجیے گا۔ یہ ان کی بیگم نے خصوصی طور پہ ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ آج میں نے اپنا شوہر، اپنا دوست اور اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ان کی فیملی کو ہم جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور جی اٹھا پاکستان کی ٹیم کی جانب سے کنڈولنس پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کنڈولنس اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کا دکھ اور آپ کی تکلیف بہت بڑی ہے۔ ہمارے ساتھ متین حیدر صاحب موجود ہیں، جی ٹی وی کے اسلام آباد کے بیورو چیف، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم متین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی متین حیدر صاحب، یہ خبر ہم نے سنی ہے، اور رات سے جس طرح سے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں بھی ہیں، تجزیے بھی ہیں، تبصرے بھی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ ارشد شریف صاحب کو جس طرح جانتے تھے، یا آپ اس وقت اپنی جانب سے جو بھی بات کہنا چاہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو بالکل آج صبح فجر کے وقت جب میں اٹھا تو یہ خبر ملی، جی دفتر خارجہ کے گروپس میں بھی تھی، تمام جتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا گروپس پلیٹ فارمز ہیں ان میں بھی تھی۔ میں آپ کے تمام الفاظ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، اور وہ میرے ساتھ ڈان ٹیلی ویژن میں میرے جی کولیگ تھے رائٹ فرام دا بگننگ۔ جب ڈان انگلش کی ابتدا ہوئی 2007 میں،
تو اس وقت سے ان کا ہمارا بڑا قریبی ساتھ تھا. پھر ڈیفینس اینڈ ملٹری رپورٹنگ میں انہوں نے بہت نام بنایا، وار آن ٹیرر میں، سوات میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں. جی اس طریقے سے ڈیفینس اور ملٹری رپورٹنگ میں انہوں نے نام بنایا. پھر اس کے ساتھ ان کا شورائے آفاق پروگرام رپورٹرز اور رپورٹرز ڈائری، یہ ان کے 2 شورائے آفاق پروگرام تھے. ڈان میں بھی انہوں نے اسی قسم کی تحقیقاتی رپورٹنگ کی. ڈان ٹی وی سے پہلے وہ برٹش نیوز ایجنسی رائٹرز کے ساتھ منسلک تھے، اور اس سے پہلے وہ ڈان اخبار کے ساتھ منسلک تھے. صحیح. تو اتنی ینگ ایج میں اتنے بڑے بڑے میڈیا اداروں کے ساتھ کام کرنا، اور پھر بہترین تحقیقاتی رپورٹنگ کرنا، ڈیفینس اور نیشنل سیکیورٹی کی رپورٹنگ میں اپنا سکہ منوانا، یہ بالکل آپ نے جو کہا کہ وہ ایک انتہائی پیشہ ور صحافی تھے. اور دوسری ان کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی تھی. انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے، اپنی اچھی خوبصورت گفتگو سے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا لیتے تھے، اور ان کی دنیا ان کی بہت بڑی مدد تھی. اور پھر ابھی جس ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ وہ منسلک تھے، وہاں پہ وہ پولیٹیکل شو کرتے تھے، اور اس میں بھی ان کے جسے کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کا حلقہ احباب تھا، جس میں مقتدر سیاسی شخصیات، فوجی حلقے، صحافی حلقے، سرکاری حلقے، ہر جگہ انہوں نے اپنی خوش گفتاری کے ساتھ، اپنے ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنا فین بنایا. اور بالکل دیکھیے، ایک میں سوشل میڈیا پہ متین حیدر صاحب پلان ہے، دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ رہتا ہے. ہر اینالسٹ اور جرنلسٹ کو کہیں نہ کہیں کسی گروپ، سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلافات رہتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ دیکھیں، ملک کے سیاسی حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ایک حکومت آتی ہے، دوسری جاتی ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو اس میں یقینی طور پہ ان کا جو اختلاف رائے تھا رجیم چینج سے متعلق، وہ اپنی جگہ پہ. پھر انہیں جس قسم کی رپورٹنگ کی، لیکن متین حیدر صاحب ان کے مرڈر کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے. آپ کی جرنلسٹک رائے کیا ہے؟ کیونکہ کینیا میں وہ موجود تھے، لوگوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ جی کینیا میں قتل کروانا بڑا آسان ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی وہی سچویشن ہے جو پاکستان میں. مطلب یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں جس سے مزید انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو جو لنک کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ جی بالکل. جہاں تک آپ نے یہ کہا، دیکھیے یہ ابھی قبل از وقت ہے، اور کہنا کہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. لیکن ابھی جو دیکھیے کینیا میں کے دارالحکومت نیروبی میں پاکستانی ہائی کمیشن موجود ہے، اور دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن جو ہے وہ مقامی پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اسی پولیس سے پھر تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ اصل قتل کے محرکات کیا ہیں. اس لیے یہ کہنا ابھی جو ہے قبل از وقت ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ کی گئی. پلاننگ کی تو کس نے کی، کیا وہاں پہ کی گئی، کیا کیسے کی گئی، یہ ساری قبل از وقت باتیں. اور کیا سرائیاں، پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے آفیشیل ورژن کا، چونکہ وہاں. لیکن متین حیدر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں. ایسا ملک جہاں پر آپ کی سابقہ وزیر اعظم کا قاتل آج تک نہ پکڑا جا چکا ہو، اور اب جرنلسٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ایک کڑی بندی لگی ہوئی ہے، چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک قتل، اور اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے. کمیشن بنتا ہے، کورٹ میں کیسز جاتے ہیں، لوگ پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی رزلٹ عوام کے سامنے نہیں آتا. اس سے ایک لارجر اسکیل کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی بالکل. کرائم کی دنیا میں اس کو کولڈ بلڈڈ مرڈر کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی شفاقانہ قتل، انتہائی اندھا قتل جس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حکومت یقینی طور پہ اس کے اوپر کسی تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کرے گی، اور چونکہ وہ ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی حکومت پاکستان تشکیل دے وہ نیروبی کا بھی وزٹ کرے. چونکہ ابھی جو ہی اب تو صبح ہو چکی پاکستان میں، جو ہی یہ خبر پھیلتی جائے گی، صحافتی تنظیمیں، حلقے یقینی طور پر اس کے اوپر اپنا شدید رد عمل کا اظہار کریں گی، اور بڑے احتجاج بھی ہوں گے پریس کلبز کے باہر، اور یونین آف جرنلسٹ بھی اس کے اوپر یقینی طور پہ احتجاج. چونکہ ایک ایسا واقعہ ہے، بالکل نصرت آپ نے صحیح کہا، جس نے پاکستان کو، پاکستان کے میڈیا کے حلقوں کو اور پوری مملکت کو ہلا کے رکھ دی ہے.
اور دیکھیے میں پھر وہی کہوں گا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ جی اور یہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جان انتہائی قیمتی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ کہوں گا کہ کسی بھی قسم کی قیاس کرائیاں یا کسی ادارے کے بارے میں کچھ سوچنا کہ کسی بھی قسم کا ایکس وائی زیڈ کوئی ادارہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ انتہائی نامناسب ہوگا. وہ اس لیے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اس کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط انفارمیشن ہوئی تو پاکستان میں انتشار کا خدشہ ہے. آلریڈی ابھی ہم تازہ ایف اے ٹی ایف سے نکلے، سیاسی انتشار، معاشی عدم استحکام، سیکیورٹی کے چیلنجز، تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور سنی انسنی باتوں پہ توجہ نہیں دینی. دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان کیا کہتی ہے، دیکھنا ہے کہ کینیا کی حکومت اور نیروبی کی پولیس کیا کہتی ہے، وہاں سے پاکستانی سفارتخانہ کیا رپورٹس بھجواتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی وہاں ان کی کسی کے ساتھ رنجش کا نتیجہ ہو. وہ ظاہری بات ہے، آپ نے کہا کہ وہ سیٹل ہو رہے تھے، وہاں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. پھر کینیا اور یا نارمل سنیچنگ کے معاملات بھی وہاں پر ہیں، اگر سنیچنگ کے معاملات بھی ہیں وہاں پر. جی بالکل، وہاں کرائم بہت زیادہ ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ہے، کرمنل ایلیمنٹس بھی نیروبی کے اندر موجود ہیں. اگر وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر سوشل میڈیا تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا تو منہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر قسم کی افواہ، گوسپ، وہ اس قسم کی، تو ہمیں حد درجہ احتیاط کرنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیزیں جن سے ہمارے اداروں کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، حکومت پاکستان کے اوپر حرف نہ آئے، اور تحقیقات کا انتظار کر لینا چاہیے یقینی طور پہ. اور اگر اس مرتبہ تحقیقات ہوگی تو ہم یقینی طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بہت غیر جانبدار ہوگی، بہت پروفیشنل لائنز کے اوپر کنڈکٹ کی جائے گی. لیکن جو پروفیشنل ورڈز میں کہنا چاہوں گا، بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے پاکستان کے. وہ ایک انتہائی ہیرا تھے پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں. اپنے انالیسس کے باعث تو پاکستان کا بہت علمی قیمتی اثاثہ تھے جس سے پاکستان محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جوائے رحمت اور میں ان کے خاندان کو، جگہ ان کی دے. والدہ کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کے وقت کا. ویسے آج میں نے آپ سے مزید اور باتیں کرنی تھی، ایف اے ٹی ایف کی بھی بات کرنی تھی، توشہ خانہ کی بھی بات کرنی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں چینج ہو گئیں کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، اور اس وقت کی جو ہماری فرسٹ آور کی پلاننگ تھی اس میں بھی خاصی تبدیلی آئی ہے کیونکہ رات سے خبریں آ رہی تھیں تو صبح میں ہم نے سب کچھ چینج کیا. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.